ہم بد نظری سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنی نظر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا سولوشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہیں، عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ جیسے ایک انسان کسی ڈوری کے ذریعے مچھلیاں پکڑتا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ شیطان عورتوں سے مردوں کا شکار کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا، جو کبھی نہیں چوکتا۔ اس لیے شریعت نے غیر محرم مرد اور عورت کو اکیلے بیٹھنے سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ اگر حسن بصری جیسے بزرگ پڑھانے والے ہوں اور رابعہ بصری جیسی نیک بولڈی عورت پڑھنے والی ہو تو شریعت نے ان کو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے سے منع کر دیا، تو پھر باقی باتوں کی اجازت کہاں گنجائش رہ گئی؟ شریعت نے تعلیم دی کہ لا ایمان لہو لمن لا غیرت لہو، تو گویا بے غیرت مرد ہے یا بے غیرت عورت ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ کیا خوبصورتی ہے اس دین کی کہ جس نے شرم و حیا اور غیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اتنی تعلیم دی۔ اس لیے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی آنکھ کو بند کر لو، اگرچہ مادہ بکری کے پوشیدہ اعضاء ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آنکھ کا پردہ کتنا چھوٹا بنایا ہے، کتنا ہلکا بنایا ہے کہ ایک لمحے میں انسان اپنی آنکھ کو بند کر سکتا ہے۔ اگر آنکھ کو بند کرنے کے لیے کوئی بڑا شٹر گرانا پڑتا تو مرد بہانہ کرتے کہ عورت کی طرف نظر اٹھتے اٹھتے بھی ہم نے اسے دیکھا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے پردے کو اتنا لطیف بنا دیا کہ جس وقت بھی انسان چاہے اپنی آنکھ کو اسی وقت بند کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنکھ کے پردے کو بہت زیادہ چھوٹا بنایا ہے تاکہ مرد بہانہ نہ کر سکے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلق ہے۔ شریعت نے مردوں کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور عورت کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور وہ بھی اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ تو مردوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا، اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا، اور عورتوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا، بلکہ جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری مرد اور عورتوں کو اسلام نے سمجھا دی ہیں۔ فار ایگزامپل، عورت کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، ہاں عذر اور ضرورت کے وقت تم محرم مردوں کے ساتھ باہر جا سکتی ہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی والی جاہلیت اور رسم و رواج کی باتیں نہ کرو۔ تو گویا عورت کو منع کر دیا کہ وہ بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلے اور رواجوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو اختیار کرے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع ہو
کہ مردوں کو عورت سے کوئی چیز لینی دینی ہو، بات کرنی ہو، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تم پردے کے پیچھے ان سے مانگو، بات کرو، ذَلِكَ أَطْهَرُ بِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کی پاکی کے لیے بھی اچھا ہے اور عورتوں کے دلوں کی پاک رہنے کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہاں قرآن نے دونوں کے دلوں کے پاکیزگی کی بات کی۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر مجھ سے بات کرے تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا، کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت مجھ سے بات کرتی ہے تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچی گواہی دے رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، یہ دونوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر اس پر یہ بات بھی فرما دی کہ عورت کو اگر غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑے تو دروازے کے پیچھے سے یا پردے کے پیچھے سے یا سیل فون کے ذریعے بات کرے، اور فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ تم اپنی آوازوں کو نرم نہ کرو، قدرے سختی کرو، ترشی رکھو تاکہ اجنبیت سے معلوم ہو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم آواز کو نرم کر لو گی تو جس کے دل کے اندر مرض ہے اس کے دل کے اندر طمع پیدا ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت جب غیر محرم کے ساتھ میٹھی بن کر گفتگو کرتی ہے تو لازماً اس مرد کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے منع فرما دیا کہ تمام ان کاموں سے بچو جن کاموں سے برائی کا امکان بھی ممکن ہے۔ ہمارے اسلام کا یہ حسن ہے کہ جن سوراخوں سے شیطان انسان کے دل پر حملہ کر سکتا تھا، اسلام نے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا، بلکہ جس منزل پر جانے سے روکنا تھا اس راستے پر پہلا قدم اٹھانے سے بھی اسلام نے منع کر دیا۔ فار ایگزامپل شرک سے منع کرنا تھا تو تصویر بنانے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ اگر انسان تصویر نہیں بنائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کس کو کرے گا؟ اگر وہ بت ہی نہیں بنائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کس کی کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کو زنا سے روکنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے سے بھی روک دیا، بد نظری سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو جس منزل پر نہیں جانا اس کا فاصلہ بھی کیا معلوم کرنا، اور اس پر پہلا قدم ہی کیا اٹھانا۔ تو یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مومن کو شرم و حیا کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔